بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیمہ نصب کیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر قابل رشک حالت میں خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ ان قیدیوں کو اور ان کے رسوائے زمانہ بڑے بڑے عہدیداروں کو جن کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے باری باری سلطان کے سامنے لا رہے تھے۔ اس فاتح سلطان نے صلیبیوں کے بادشاہ یروشلم گائے اور رچنالڈ کو اپنے خیمہ میں طلب کیا۔ بادشاہ کو ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ شدت پیاس سے جاں بلب تھا، بس مرا ہی چاہتا تھا۔ اسے تھوڑا ٹھنڈا سا عرق گلاب پیش کیا جسے اس نے پیا اور پھر رچنالڈ کو بھی پلایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ترجمان سے کہا کہ اسے بتلا دو کہ تو نے پانی پی لیا ہے، جبکہ میں نے ابھی تک منہ بھی نہیں لگایا، کیونکہ یہ مسلمانوں اور جرنیلوں کی شروعات سے عادت چلی آ رہی ہے کہ جب ان کے قیدی گرفتار کرنے والوں کے سامنے کچھ کھا پی لیتے تو انہیں دلی سکون مل جاتا تھا۔ سامعین محترم، وقت حساب آن پہنچا۔ جی ہاں، حساب کی گھڑی آ پہنچی، لیکن کس کا حساب؟ اس رچنال کا حساب جو مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیف پہنچانے، ان کو بری طرح تڑپا تڑپا کر مارنے اور ان کی بدخواہی اور دشمنی کے تمام صلیبی امراء میں پیش رہتا تھا، جو مسلمانوں سے فراڈ کرنے، دھوکہ دینے اور وعدے توڑنے میں سب سے گہرا آدمی تھا۔ سلطان صلاح الدین اور رچنالڈ کے مابین ایک معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق حاجیوں اور تاجروں کے قافلے صحرائے اردن سے رچنالڈ کے قلعے کے قریب بڑے اطمینان اور بغیر خوف کے گزرتے تھے۔ مصر اور شام کے درمیان بھی ایک راستہ برائے آمدرفت بن چکا تھا۔ یہ دونوں شہر اس ترقی پذیر بیدار اسلامی بلاک کے دو اہم بازو تھے جسے نور الدین نے منظم کیا تھا، جس کا بعد میں صلاح الدین وارث بنا تھا، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کرائے ہیں۔ ایک بار ایسے ہوا کہ ایک بہت بڑا قافلہ عمدہ ساز و سامان لیے مصر سے شام کی جانب رواں دواں۔ ان نفیس، عمدہ ترین اور بیش بہا مایہ اشیات پر نظر پڑتے ہی رچنالڈ کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے تمام وعدوں کو پسے پش ڈال کر، قول و قرار توڑ کر قافلے کو لوٹا اور سب اہل قافلہ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا۔ پھر ان سے یوں کہنے لگا کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ یہاں آئیں اور تمہیں چھڑا کر لے جائیں۔ رچنالڈ اپنی فوج کو لے کر نکلا۔ بلاد عرب میں آگے بڑھتے بڑھتے شیما کے علاقے تک آ پہنچا۔ مدینہ منورہ اور پھر مکہ مکرمہ تک چڑھائی کرنے کی اس کی نیت بن چکی تھی۔ اس کے لیے وہ کوشش کر ہی رہا تھا کہ فروغ شاہ صلاح الدین کے بھتیجے نے، جو دمشق پر اس کی طرف سے قائم مقام تھا، اردن پر حملہ کرنے میں پھرتی سے کام لیا، جس کی وجہ سے رچنالڈ اپنے تخت سلطنت کو بچانے کے لیے واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے اسی ظلم و جبر پر مبنی افعال اور وعدوں کو توڑ کر کرنے والی حرکتوں کی وجہ سے صلاح الدین نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ اللہ نے اسے اگر رچنالڈ پر کامیابی عطا فرمائی تو اسے وہ اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کرے۔ سامعین محترم، اب جب کہ حساب کا وقت آن پہنچا، اللہ تعالیٰ نے رچنالڈ کو جنگی قیدیوں کی صورت میں سلطان کے پاس لا چکا تھا، تو سلطان صلاح الدین نے اسے ایک ایک کر کے اس کی حرکت اور کرتوت کو یاد دلانے لگا۔ اسے کہنے لگا، تو کتنی بار قسمیں اٹھاتا رہا اور کتنی ہی بار انہیں توڑتا رہا۔ میں بھی تمہارے متعلق 2 مرتبہ قسم کھا چکا ہوں۔ ایک مرتبہ جب تم نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور دوسری مرتبہ جب تو نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا۔ کیا تو نے یہ بکواس نہ کی تھی کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تمہیں چھڑا کر لے جائیں؟ ہاں، میں ان کا غلام تمہارے سامنے موجود ہوں اور ان کا بدلہ لے رہا ہوں۔ اس کے بعد اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ پھر اس وقت سلطان صلاح الدین نے ایک تلوار نما خنجر کو درمیان سے پکڑ کر اسے مارا۔ پھر سلطان کے کسی ساتھی نے اس ملعون کا کام تمام کر دیا۔ پھر اسے گھسیٹا گیا۔ مشہور و معروف قیدیوں کو دمشق کی طرف چلایا گیا اور ایک قلعے میں بند کر دیا۔ ابن شداد کے بقول مسلمانوں نے وہ رات انتہائی زیادہ مسرت اور فرد اور کمال درجے کی خوشیوں میں بسر کی۔ اللہ رب العزت سبوح و قدوس کی تعریفوں اور شکر کے جملوں سے فضا گونج رہی تھی۔ سلطان کو ان تمام التعداد مسلمان قیدیوں کو آزاد کرنے کا موقع ملا۔ ایک شہر فتح کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے سلطان کرتا تھا، وہ قیدیوں کی زنجیریں توڑتا اور ان کو آزاد کرنا اور کچھ مال و متاع دے کر رخصت کر دینا ہوتا تھا۔ اس سال میں سلطان نے 10,000 سے زیادہ مسلمان قیدی آزاد جو مختلف مقامات پر عیسائیوں کی قید میں تھے۔ ساحل کے تمام ملک فتح ہو جانے پر صرف بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں اور قابل فتح رہ گیا تھا، اور یہ سب کچھ بیت المقدس کے واسطے تھا جو کیا گیا تھا۔ یہ نور الدین کی عمر بھر کی آرزو تھی، جس کے پورا نہ کرنے پر سلطان نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا تھا۔
اور اسی ایک بڑے مدعا کو پیش نظر رکھ کر اپنے تمام کاموں کی علت ٹھہرایا تھا۔ اسی غرض سے مسلمانوں حکومتوں کو منتشر طاقتوں اور پریشان اجزاء کو جمع کر کے ایک متحدہ طاقت بنانے کے لیے ایک عرصہ دراز سے لگا رہا اور سرتوڑ کوششیں کرتا رہا، اور یہی دن تھے جن کا انتظار اس نے ایسے صبر اور تحمل کے ساتھ کیا تھا جن کے وہ اب اس قدر قریب آ پہنچا تھا۔ فتح اسکلان کے بعد جب سلطان نے تمام لشکروں کو جو اطراف و جوانب میں منتشر ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع کیا، اور علماء و فضلاء اور ہر فن اور ہر علم کے اہل کمال کو جو اس عرصہ میں سلطان کی کامیابی کی خبریں سن کر مختلف ممالک سے اس کے پاس جمع ہو گئے تھے ساتھ لیا، اور اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے ہوئے اس مقدس گھر کی طرف راہی ہوئے۔ بیت المقدس کے قریب پہنچنے پر جب عیسائیوں کی فوج کے ایک دستے سے مسلمان لشکر کی ایک بڑی ہوئی جماعت سے مدبھیڑ ہوئی تو سلطان نے تمام ارکان دولت، اہل شجاعت، شاہزادگان والے مرتبت، برادران عالی ہمت، تمام امراء و مصاحبین اور اہل لشکر کا ایک دربار مرتب کیا اور ان سب سے صلاح و مشورہ لیا، اور خاتمہ پر ان سب کو خطاب کر کے اور ایک پراثر تقریر کی اور کہا، اگر اللہ کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے، اور جب وہ ہمیں توفیق بخشے گا تو ہم کتنی بڑی بھاری نعمت کے مالک ہو جائیں گے۔ بیت المقدس 91 برس سے کفار کے قبضے میں ہے، اور اس تمام عرصہ میں اس مقدس مقام پر کفر اور شرک ہوتا رہا ہے۔ ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی اللہ واحد کی عبادت نہیں ہوئی۔ اتنی مدت تک مسلمان بادشاہوں کی ہمتیں اس کی فتح سے قاصر رہی۔ اتنا زمانہ ان پر فرنگیوں کا قبضہ گزر گیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس فتح کی فضیلت آل ایوب کے واسطے رکھی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ جمع کرے اور ان کے دلوں کو ہماری فتح سے رضامند کرے۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے ہمیں دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے اور بے حد صحیح سرگرمی دکھانی چاہیے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی جس کی بنا تقوی پر ہے، جو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کا مقام اور پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کا معبد اور آسمان کے فرشتوں کی زیارت گاہ ہے۔ غضب کی بات یہ ہے کہ وہاں کفار کا قبضہ ہے، کافروں نے ان کا اپنا تھیٹر بنا رکھا ہے۔ افسوس افسوس، اللہ کے پیارے بندے جوق در جوق اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ اس میں وہ بزرگ پتھر ہے جس پر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے کا منہاج بطور یادگار بنا ہوا ہے، جس پر ایک بلند قبہ تاج کی مانند تیار کیا ہوا ہے، جہاں سے بجلی کی تیزی کی رفتار کے ساتھ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے اور اس رات سے سراج الاولیاء سے روشنی حاصل کی جس سے تمام جہان منور ہو گیا۔ اس میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا محراب بھی ہے۔ اس میں چشمہ سلوان ہے جس کو دیکھنے والے کو حوض کوثر یاد آتا ہے۔ یہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور مبارک گھروں میں سے دوسرا اور 2 حرمین شریفین سے تیسرا ہے۔ غرض، سلطان نے ایک ایسی مؤثر اور دلکش تقریر کی کہ سامعین خوش ہو گئے، اور خاتمہ تقریر پر سلطان نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی کہ جب تک بیت المقدس پر اسلام کے جھنڈے نصب نہ کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی پیروی نہ کروں اور سخرہ مبارک پر قابض نہ ہو جاؤں، اپنی کوشش کے پاؤں کو نہ ہٹاؤں گا اور اس قسم کو پورا کرنے تک لڑ جاؤں گا۔ مسلمان اور عیسائی مورخ سے امر میں متفق ہیں کہ یروشلم میں اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ متنفس موجود تھے، جن میں بقول ایک مسلمان مورخ 60,000 عیسائی جنگ کرنے کے لائق تھے۔ شکست ہتین کے بعد کوئی عیسائی امیر یا سردار سوائے بطریق یروشلم کے وہاں نہ رہا۔ بالیان ایک عیسائی سردار بھی ہتین کی شکست سے بھاگ کر سور میں جا کر پناہ گزین ہوا تھا۔ وہاں سے بقول مورخ آرچر اس نے سلطان سے اجازت مانگی اور اس کو اپنی بیوی اور بچے یروشلم میں پہنچا دینے کے لیے وہاں سے 1 دن کے لیے جانے دیا، اور اقرار کیا کہ اگر اجازت دے دی گئی تو 1 شب سے زیادہ یہاں نہ ٹھہرے گا۔ سلطان نے عذرا اخلاق و مروت اس کو اجازت مطلوبہ دے دی، لیکن جب یروشلم میں پہنچ گیا تو لوگوں نے اسے وہیں رہ جانے کی ترغیب دی، چنانچہ وہ بدعہدی کر کے وہاں رہنے کے رضامند ہو گئے، اور اس طرح ایک عیسائی سردار یروشلم میں موجود ہو گیا۔ بطریق اور دوسرے سرگرم عیسائیوں نے موجود عیسائیوں کے درمیان جوش اور سرگرمی پیدا کرنے کی ایک تدبیر کی، ان کے درمیان نہایت پرجوش تقریریں کی، ان کی ہمت اور دلیری کو بڑھایا اور شہر کی حفاظت کرنے پر آمادہ کیا۔